جس میں سے کہ ڈیتھس جو ہیں وہ 33,000. اسی طرح اٹلی جس میں کہ 2,22,000 ان کے کنفرم کیسز اور ان کی اموات جو ہے 31,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی. اب اس تناظر میں پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں. پاکستان جس کا کہ جی ڈی پی ہارڈلی $300 ارب ہے. ہماری کیا فیکشن فگرز ہیں؟ ہماری جو فگرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کیسز ہیں ہمارے وہ 30,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. اموات جو ہیں وہ 1,000 سے کم ہیں، 700 کے قریب ہیں. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باوجود قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، ایک ایسا ملک جس کا کہ کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر تقریباً ناپید تھا کمپیئر ٹو ان ممالک کے جو کہ دنیا کا بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جن کے پاس، وہ بھی اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکے. انہوں نے بھی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کی، کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی اموات زیادہ ہوں. خدا نہ خواستہ ساری ہیومینٹی، انسان جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. ہر انسانی جان اتنی برابر ہے جو کہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی بے سر و سامانیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی غربت کو دیکھتے ہیں، جب ہم ایک ایسا ملک دیکھتے ہیں جس میں کہ 25% سے زیادہ بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں، اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا وہ ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کیا وہ وسائل ہیں جس سے کہ ہم ایک اتنے بڑے کرائسس جس سے کہ آج تک کوئی بھی حکومت نبرد آزما نہیں ہو سکی، ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے اس کا جو ایک انڈر لائنگ وہ ہوتا ہے، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان لمیٹڈ ریسورسز میں کس طرح سے اور کس کو سب سے زیادہ پہلے توجہ دیں. تو سب سے پہلے توجہ کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا کہ یومیہ اجرت، مزدور، دھاڑی دار، چھوٹی دکان والا، چھاپڑی والا، رکشے والا، یہ لوگ ہیں جو کہ اپنی دن کی کمائی سے اپنے گھر میں رات کا کھانا، دن کا کھانا اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ ایک فلاحی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور اسی طبقے کی طرف مڈل کلاس اینڈ بلو، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان بیچاروں کو نہ اوپر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ نیچے والے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو حکومت کی جو حکمت عملی تھی پہلے یہ تھی کہ کس طریقے سے اس وبا سے بھی نپٹا جائے اور کس طرح سے وہ لوگ جن کی کاروبار بندھا ہوا ہے اس دن کی کمائی پہ، ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے سب سے بڑا ایک اکنامک پیکج دیا، باوجود اس کے چیئرمین صاحب یہ بات بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنی، میرے اپوزیشن کے دوست، کولیگز، سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے مالی حالات کیسے ہیں. ان محدود وسائل کے ان مجبوریوں کے باوجود، ان لمیٹیشنز کے باوجود پرائم منسٹر نے اس شروع ہوتے ہی 1.2 کھرب روپے کا ایک سٹیمولس پیکج دیا. وہ سٹیمولس پیکج بیسیکلی ڈائریکٹڈ تھا اسی پالیسی کے تحت کہ ہم نے کس طرح سے جو چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹی بزنسز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے کور کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جو دھاڑی دار مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ تھا احساس پروگرام، جس میں کہ اس وقت
100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम हो चुकी है। ये वो फिगर्स हैं, ये वो डेटा है, और इससे मुस्तफीद 65 से 80 हज़ार ख़ानदानों का हुआ है, और ये प्रोग्राम चल रहा है, इसने आगे तक जाना है। लेकिन हमारे वसाइल को भी हमने देखना है कि वो किस लिमिट के हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑन लाइटर नोट, मुशाहिदुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब का नाम भी उसमें था, उनको भी आया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये नाम आप ही ने डलवाया होगा। कहीं का पैसा नहीं छोड़ते आप, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो दूसरी तरफ हमने ये भी किया कि हमने जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक पैकेज दिया। हमने जो कारोबार बंद हो रहे हैं, चेयरमैन साहब, ये एक बहुत सीरियस मसला है। हमने ये देखना है, आज तो आज है, अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले वक्त है उसमें हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी को किस तरह से हम संभाला देंगे, किस तरह से हम रिसोर्सेज पैदा करेंगे। कर्जों के बोझ तले हम दबे हुए हैं, रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, हम देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा देना चाहते हैं। तो हम इस सिलसिले में शुरू में ही से उनका यही वो था कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो उन लोगों का क्या होगा। होगा वही जो कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक खातून का इंटरव्यू नशर हुआ 2 रोज़ कबल। उस खातून का क्या उसकी कहानी क्या थी। नदीम मलिक का शो एक बड़ा क्रेडिबल शो होता है, और वो उन्होंने एक मेहमान को बुलाया जिसमें कि वो खातून जिक्र कर रही थी कि उसके मियाँ ने जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी कि उसने देखा कि उसके बच्चे रोजा पानी से इफ्तार कर रहे हैं। इस तरह की बड़ी कहानियां हैं, इस तरह की बड़ी दास्तानें हैं। चेयरमैन साहब, अगर हम इसी तबके को देख रहे हैं, हमारी यही कंसर्न थी कि ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो न मरें लेकिन लोग भूख से मर जाएं। ये बजाय इसके अलावा हमने हर सूबे को, ये जो आपको मैंने फिगर्स दिए कि 1 खरब से ज्यादा के जो पैसे थे, ये हमने किसी एक अपनी, हमारे 2 सूबों में हुकूमत है, फेडरल में हमारी हुकूमत है, हमने ये नहीं किया कि हमने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने वो किया, नादरा जितना डेटाबेस था उसको लेकर, और हमने उनको उन तक ये रकूम पहुंचाई। सिंध को हमारे इस प्रोग्राम के तहत 31 अरब से ज़्यादा के वसाइल दिए गए। अब बात आती है कि जो सूबों के साथ फेडरल गवर्नमेंट का क्या सलूक रहा। देखिए, जब हमने ये इदारा बनाया, एक NDMA इदारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं उसमें, और उसके जरिए हर सूबों के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, उसमें सिक्योरिटी के लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। गर्ज के एक पूरा मुकम्मल एक इदारा है जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग को देख रहा है। डेली फिगर्स वो देते हैं, और बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से हर सूबों को जो रहा है, डेली फिगर्स वो देते हैं, और बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से हर सूबों को जो मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया गया, हर सूबे को पैसे दिए गए कि इस आफत से वो किस तरह से नबुर्द आजमा हो। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि सिंध में भी, जबकि जहाँ पे के शुरू में स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया गया, लेकिन लोग राशन के लिए फिर रहे थे, लोगों को तकालीफ हुई, और यहाँ तक कि एक स्टेज ऐसी आई कि जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो सड़कों पे निकल आए। हमने हमेशा हर सूबे को सपोर्ट किया है, उनकी पूरी कोशिश हमारी यही रही है कि
کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، چاہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے، ہم ان کو بالکل برادرانہ طریقے سے ایکول بیسس پہ ان کو ٹریٹ کریں۔ ہم نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اس پہ، ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجھائیں، کیونکہ ابھی جو میرے کولیگ مشاہد اللہ خان صاحب تھے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے پوری ساری، چاہے اس میں جتنے بھی متنازع ایشو بھی ہیں، ہر چیز کا انہوں نے ایک وہ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں، یہ کنفیوژن کریٹ کریں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے آپ تقریر کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، آپ تجاویز دیں، آپ سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جس کا کہ میں جواب ابھی مجھے مشاہد اللہ خان صاحب نے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں ان کی ان باتوں کا جواب دوں، کیونکہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیزل ناپید ہے، میرا خیال ہے یہ بڑی یہ بات درست نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیزل بالکل مل رہا ہے، بلکہ ان دنوں میں تو ہمارے پاس جو ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس وقت چونکہ ٹرانسپورٹ بہت کم استعمال ہو رہی ہے، تو وہ تو اس میں تو وہ بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اب چیئرمین صاحب، گو کہ میں اس چیز کا احساس رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارا جو ایک نیشنل یونٹی ہے، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس ہمارے بارے میں وہ سوچیں کہ یہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن حقائق بتانے چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوالات اٹھائے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے جوابات دوں۔ عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ جب سوال پوچھے جاتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اس پہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، لیکن میں کچھ انہوں نے بڑی ہی سینسیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اشرافیہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، ہمارے کئی اپوزیشن کے ساتھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اشرافیہ ایک وہ ٹرم ہے جس کے معنی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ معاشرے میں ایک خاص پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں وہ ہیں جو کہ قانون سے بھی بالاتر ہوتے ہیں، صرف معاشی طور پہ نہیں بلکہ ہر ایسپیکٹ میں وہ ہم سے بالاتر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ اس ملک میں رہ کر اور جب بیماری ہوتی ہے تو غیر ملک علاج کرنے جاتے ہیں۔ بھئی آپ پاکستان میں رہیں، اگر آپ اجلاس ریکوزیشن کرتے ہیں تو پھر سب کی صحت، مشاہد اللہ خان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی بڑی بہادری ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، تو کیا کوئی جان کسی سے بہتر ہے؟ یہ ہے وہ اشرافیہ۔ جب آپ اپنی جان کی حفاظت عوام سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ کریں، پروٹیکٹ کریں، اس کو اشرافیہ کہتے ہیں۔ اشرافیہ کوئی نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھلے باقی ان کو آپ جھونک دیں، ان کی پارٹی کے کلیگز بھی اتنی اہم ہیں، اتنی ان کی جان اہم ہے جتنی کہ اپوزیشن لیڈر کی ہے۔ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر ان کی بیماری بھی ہے کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اشرافیہ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا یہ وہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ بڑے آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اب مکمل لاک ڈاؤن تو میرا خیال ہے کہ سوال بنتا ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ مجھے اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے، کووڈ-19 کا پلان کیا ہے۔ نمبر 2، کیا یہ اپوزیشن چاہتی ہے
کہ ہم پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ تیسرا سوال، سندھ حکومت نے نماز اور تراویح کی اپوزیشن وہ کیا کہ اس کو وہ کیا جائے تو ہم مساجد کو بند کر دیں؟ چوتھا کہ جس طرح کہا گیا کہ جو انجیکشنز ہیں وہ تو ملنے نہیں والے 2021 تک، اور پھر اس میں بھی ہمارا کیا ہوگا، تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اور پانچواں کہ جب اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ان کی لیڈرشپ نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس کا پوچھنا میرا خیال ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کرپشن بہت ہو رہی ہے، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ سے تو ہم نے ہماری جو کل پریس کانفرنس ہوئی شہزاد اکبر کی، جس میں کہ کہا گیا کہ تفصیلات کے ساتھ پورے 10 پوائنٹس 10 سوالات پوچھے، اس کا جواب ملا نہیں۔ وہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں کہ ایک ٹرانزیکشن کی بینکنگ پروف ہے، اس کے چیکس کی کاپیز موجود ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے فنڈ اکٹھے کیے لیکن انڈیویجول اکاؤنٹ میں۔ بھائی اگر وہ پارٹی کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کریں، لیکن وہ پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے؟ ان سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم سیاسی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑے کلیئر کٹ پلان سوالات کیے ہیں شہزاد اکبر نے اپنی رپورٹ میں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ جس طرح کہ اسد عمر اور چیف منسٹر پنجاب وہ پیش ہوئے چینی اور آٹا کے بحران کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، ہم نے تو کوئی ڈھول دھماکہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی اس کی پریس کانفرنسز نہیں کی ہیں۔ اگر یہ بات ذکر نہ کرتے تو ہم اس کا ذکر بھی نہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ اشرافیہ کا ایک اور جو ایک اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کی جانیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، قانون سے وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ اشرافیہ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ صادق آتی ہے ہمارے اپوزیشن پارٹیز، مین جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، کہ جب بھی ان پہ کوئی سوال کیا جاتا ہے، نہ تو ہمارے نیب انہوں نے لگائے ہوئے تھے، ان دونوں ہی مل کے لگائے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں لگائے تھے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے، نیب کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہمارا ایک بندہ بھی ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ نے کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان سے، یہ آپ ہی کے لگایا ہوا پودا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کا کہ ہمیں وہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی بحث میں پارلیمنٹ کو بھی الجھائیں، عوام کو بھی الجھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذرا، آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں بھلے نہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے عوام کو تو سپورٹ کریں، آپ متحرک ہوں، اپنی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کریں کہ وہ عوام کے پاس جا کے اور ان کی داد رسی کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کو کام کرنے چھوڑ دیں، جو کہ ماشاءاللہ جس نے فیکٹس اینڈ فگرز نے ثابت یہی کیا ہے کہ ہماری حکمت عملی بہترین تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ابھی تک اس سے بڑے باوقار طریقے سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر افیکٹی، ہر غریب، ہر جو اس سے افیکٹ ہوا ہے اس کے دن اچھے ہیں۔ سخت وقت ہے، اس میں ہمیں چاہیے، اس وقت نیشنل یونٹی چاہیے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے چیلنجز جو کہ آج سے زیادہ سخت ہوں گے، کیونکہ اگر اکانومی پیرالائز کر جائے، جس میں کہ میرا خیال ہے کہ کچھ پارٹیز چاہتی بھی یہی ہیں کہ وہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نہ خواستہ اور ان کو کوئی NRO مل جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں، بیکاز جب آپ غریبوں کی سوچ رکھتے ہیں، جب آپ کے نزدیک وہ ایک اتنے برابر کے شہری ہوتے ہیں اس ملک میں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اسی سوچ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے کرائسس سے ہمیں بچایا، اور انشاءاللہ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم اس کرائسس سے بھی
कामयाबी के साथ मिनिमम प्राइस पे किए हुए हम इससे आगे निकलेंगे। और मेरी आखिरी बात, मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखें आप सब बात करें, आप क्रिटिसिज्म करें, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल करें, हम उसका जवाब देंगे और बड़े तहम्मुल से और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपको हम जवाब देंगे। लेकिन कुछ इश्यूज को आपको नहीं उठाना चाहिए, सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि जो इशू आपने उठाया, आपकी पार्टी उसका शिकार हो चुकी है। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बन रहे थे प्लीज, उसमें आपको मालूम है, मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूं, बट मैं ये कहता हूं कि इस किस्म के इश्यूज को हवा न दें। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम इस किस्म की फिरका वाराना और इस किस्म की एक उसका शिकार हो जाएं कि मुआशरा तितर बितर हो जाए। आपने मुशाहिदुल्लाह साहब बुरी नीयत से नहीं किया होगा, लेकिन मैं सेंसिटाइज करना चाहता हूं अपने साथियों को कि ऐसी चीज़ों पे ना बहस किया करें जो कि अवाम में बेचैनी फैलाए, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, क्योंकि आपकी पार्टी खुद भी उसका शिकार हो चुकी है। आखिर में मैं सब अपने जो हमारे सेनेटर साहिबान हैं जो कि कोविड से उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारे जितने भी कलीग्स हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तानी अवाम हैं, उनको भी अल्लाह ताला इस आफत से बचाए, इस वबा से बचाए और एक मुल्क होकर एक ही उसमें सफ़ में खड़े होकर हम इसको शिकस्त दे सकते हैं, वरना ये हमें ऐसी शिकस्त देगी जिसके कि हम बिल्कुल वो नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आखिरी अपील पाकिस्तान के अवाम से, देखें ये अगर रिलैक्सेशन हुई है तो जिस तरह से कि हम बाज़ारों में लोग देख रहे हैं, जिस तरह के SOPs की खिलाफ वर्जी हम देख रहे हैं, खुदारा ये न करें, अपने आप पे भी रहम करें और पाकिस्तानी अवाम पे भी रहम करें, क्योंकि अगर ये इस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएंगे। प्लीज़ अवाम से दरख्वास्त है कि वो ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, 2-3 महीने तक कम अज़ कम बिल्कुल एहतियात करें। जो भी SOPs दिए गए हैं ये आप ही की बेहतरी के लिए हैं, ये इस मुल्क की मईशत के लिए हैं, वरना हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर कारोबार बंद हो जाएगा, फिर वो विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा कि फिर गरीब क्या करेंगे। इसलिए खुदारा ये बहुत ही, देखें इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ बिकॉज ये बात मेरे बड़े दिल की है। चेयरमैन साहब, जब हमने देखा कि कोरोना है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं नज़र आता, लेकिन इसके इफेक्ट्स नज़र आते हैं। अल्लाह ताला नज़र नहीं आता लेकिन वो मौजूद है हर वक्त, हर जगह पे। इस चीज़ के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें जी थोड़ा सा अल्लाह से भी दुआ मांगें और अपने अंदर भी एक इत्तेफाक रखें कि हम इस मूजी मर्ज से निजात पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी। मैं कर्ज मुशाहिदुल्लाह खान साहब, देख पहले एक मिनट आप तशरीफ रखें, एक मिनट आप एक मिनट तशरीफ रखें, मैं आपको मौका दूंगा जी, तशरीफ रखें जी। जनाब मुश्ताक साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। बस मिनिस्टर साहब ने आप अपनी बात कर चुके हैं। हमारे सेनेटर मिर्जा अफरीदी साहब हाउस में आ गए, इन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है जी। बाकी हमारे 2 साथी, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत-याब करे, सेनेटर फिदा साहब को और सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब, दोनों से मेरी रात को बात हुई, माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन चूंकि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो वो आइसोलेशन में, अभी क्वारंटाइन में है, तो अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहत-याब करे ताकि वो भी कोरोना को शिकस्त दे के हाउस में तशरीफ लाएं। जी तशरीफ रखें जी। आबदा अजीम का अभी तक टेस्ट उसका फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने बात नहीं की उनकी। जी जी तशरीफ रखें मुश्ताक साहब जी, आप तशरीफ रखें जी। मुश्ताक साहब प्लीज, क्या जी 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 नहीं करूंगा ये रूल।